خلافت کا پہلا دور اور امام حسن علیہ السلام۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف امام حسن علیہ السلام کو بلکہ سب کو اس بات کا یقین تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب امیر علیہ السلام خلیفہ اور جانشین ہوں گے، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے مواقع پر اس کا اظہار فرما چکے تھے، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد امت نے تمام فرامین رسول اکرم کو فراموش کرتے ہوئے حق خلافت سے محروم کر دیا۔ کس قدر تعجب کی بات تھی کہ امر خلافت جس کا پورا اختیار صرف خدا اور اس کے رسول کو تھا، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں میں لے کر جسے چاہا خلیفہ بنا دیا۔ امام حسن علیہ السلام یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر میرے باپ میں ایسی کیا کمی تھی کہ مسلمانوں کی نظر انتخاب میں نہ جچے۔ اس سوال کا جواب خود ہی اپنے دل میں دے لیا ہوگا کہ لوگوں کے بغض و حسد نے علی علیہ السلام کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیا، ورنہ خدا اور رسول کے پسندیدہ میں کمی کیسی۔ ابھی یہ افسوس ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور ہولناک منظر سامنے آیا، یعنی ایسی حالت میں کہ ان کے پدر بزرگوار معاملات حکومت سے بالکل بے تعلق ہو چکی تھی اور گھر کا دروازہ بند کر کے قرآن کو شان نزول کے مطابق جمع کرنے اور ترتیب دینے میں مشغول تھے۔ کچھ لوگ حاکم وقت کی بیعت کرنے پر مجبور کرنے کے لیے آ گئے اور علی کے بار بار انکار پر ان کا غصہ اس حد تک بڑھا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر گھر جلانے کی دھمکی دینے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس گھر کا پورا احترام ہوتے دیکھا تھا۔ مسلمان جس شان سے اس در و دیوار کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کی نظر میں تھا ان کے والدین کی محبت و مودت کے متعلق جو کچھ خدا اور رسول نے عام مسلمانوں کے لیے فرمایا تھا، وہ سب دماغ میں محفوظ تھا۔ اب جو یہ حال دیکھا ہوگا تو دل پر کیسی چوٹ لگی ہوگی۔ کیا اپنے وقار کا زمانہ نظر کے سامنے نہ آیا ہوگا؟ کیا اس خیال سے کلیجہ نہ کٹ گیا ہوگا کہ جس گھر میں سیدہ نساء عالمین، خیر النساء، خاتون جنت، فخر مریم، صدیقہ طاہرہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارہ جگر موجود ہوں، اسی گھر کو مسلمان جلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنی جلدی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھلا دیا کہ جس نے فاطمہ کو ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی۔ اس موقع پر امام حسن علیہ السلام کو یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ ان کے باپ جو عرب کے ایک نامور بہادر ہیں، جن کی تلوار کی دھاک تمام عرب پر بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے حیات رسول میں بڑے مارکے سر کیے ہیں، ضرور جوش شجاعت میں تلوار لے کر نکل پڑیں گے اور اس گستاخی کا وہ مزہ چکھائیں گے کہ مسلمان عمر بھر یاد رکھیں گے۔ لیکن تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی ہوگی جب باپ کو انتہائی صبر و سکون کے ساتھ یہ دور گزارتے دیکھا ہوگا۔ پدر بزرگوار کے اس عمل سے یہ تعلیم حاصل ہوئی ہوگی کہ بہادر اسی کو نہیں کہتے جو میدان جنگ ہی میں ڈٹ کر لڑتا ہو، بلکہ اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب جنگ کرنا خلاف مصلحت ہو تو صبر کا جوہر بھی دکھائے۔ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت کی شمشیر زنی اسلام کی تباہی و بربادی کا باعث ہوتی۔ لوگ یہ سوچ کر پھر اپنے پہلے دین کی طرف پلٹ جاتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو محض حکومت اور دولت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ دیکھو، ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے گھر والے جو مال و دولت کے بھوکے تھے، کس طرح لڑنے مرنے کو نکل پڑے۔